شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ کل کی سٹوری میرے ایک لسنر نے سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹوریز بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے بھی سنا ہوا ہے جو کہ بالکل حقیقت تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح 80 سے 90 سال پرانی یہ بات ہے۔ ایک بزرگ شخص تھے جو کہ اللہ کے بہت برگزیدہ تھے اور ان کو سب دادا استاد کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ دادا استاد کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ انہوں نے عملیات کی دنیا میں ایک نام کمایا تھا۔ وہ بہت سے عملیات کرتے تھے، بہت سی چیزوں کو حاضر کرتے تھے اور بہت سی چیزوں کو لوگوں سے مصیبتوں کو دور بھی کروایا کرتے تھے۔ دادا استاد نے ایک دفعہ ایک ڈائن کی حاضری کی، یعنی ڈائن کس طرح حاضر ہوتی ہے، اس کی حاضری کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سب کچھ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائن کو حاضر کرنے کے لیے کچھ بھی معمولی مت سمجھیں، اس کی حاضری معمولی نہیں ہوتی۔ اگر اس کا نام ڈائن ہے تو اس کی حاضری بھی کسی ڈائن سے کم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک ڈائن کا بسیرا تھا، یعنی ایک گھر کے اندر رات کے ٹائم کچھ سرسراہٹ کی آوازیں آتی تھیں۔ سرسراہٹ اس طرح ہوتی تھی کہ ادھر گھنگروں کی اور پائل کی آوازیں آتی تھیں آدھی رات کے ٹائم، جو کہ سب گاؤں کے لوگ سنا کرتے تھے۔ وہ ایک مخصوص گھر تھا جس کے اندر سے وہ نکلتی تھی۔ بہت سے عاملین نے اس کو قید کرنے کی کوشش کی، اس کو حاضر کرنے کی کوشش کی، لیکن ان عاملوں کو ہمیشہ ناکامی ہوتی تھی اور اس کے بدلے میں وہ صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں گاؤں کے سب لوگوں کو جان سے مار دوں گی، اس گاؤں کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا۔ اس وجہ سے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور اس ڈائن کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ پتہ لگا کہ ایک دادا استاد نامی ایک شخص ہے جو کہ کافی مہارت حاصل کر رکھی ہے اس نے ان کاموں میں۔ دادا استاد کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کام کو مکمل کر دوں گا، میں اس ڈائن کو حاضر بھی کروں گا اور اپنے اس چیلے کو مکمل بھی کروں گا، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہوں گی۔ شرائط کچھ اس طرح ہوں گی کہ میں جس دن اس ڈائن کی حاضری کروں گا اور اپنے اس چیلے کو مکمل کروں گا، اس دن گاؤں کے سب لوگ عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اگر گاؤں کا کوئی بھی شخص عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلا یا اس کے گھر کی کوئی بھی لائٹ آن ہوئی، کوئی بھی دیا جلایا، یعنی ان وقتوں میں دیے ہوتے تھے، اگر کوئی بھی دیا جلایا تو سب کے سب مارے جاؤ گے۔ وہ آفت، وہ ڈائن اس گھر کو ختم کر دے گی ہمیشہ کے لیے۔ اگر ان شرطوں کی پابندی کر سکتے ہو تو میں اس ڈائن کی حاضری کے لیے تمہارے گاؤں میں ضرور آؤں گا، لیکن ڈائن کی حاضری کے لیے مجھے گاؤں کا شروعاتی راستہ چننا ہوگا، جہاں سے گاؤں شروع ہوتا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ اس چیز پر ایگری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ قبول ہے، آپ جیسے چاہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ دادا استاد نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ادھر بالکل بھی کسی گھر میں دیا نہیں جلایا جائے گا، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ پابندی سے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کچھ لوگ دادا کے ساتھ تھے، ان میں ان کے شاگرد تھے جو کہ کافی وہ بھی ماہر تھے ان علوم میں۔ دادا استاد نے کہا کہ پہلے مجھے کچھ صنوبر کی لکڑیاں اور اس کے بعد مٹی کا تیل، ایک گھڑا اور ایک پانی کا لوٹا چاہیے۔ انہوں نے ایک دو چیزیں اور بھی بتائیں جو کہ مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ کچھ ایک دو چیزیں اور بھی تھیں، وہ بھی انہوں نے منگوائیں اور انہوں نے کہا کہ اب ایک بہت بڑا حصار کھینچو گاؤں کے راستے میں۔ گول دائرے کی صورت میں گاؤں کے اندر حصار کھینچا گیا گاؤں کے شروعاتی راستے میں، اور اس سے پہلے ہر 10 قدم کے اوپر انہوں نے ایک لکڑی تھی جس کو باقاعدہ طور پر تراشا گیا اور تراش کر اس کا جو آگے سے جو لکڑی کے آگے جو منہ بنایا وہ نوکیلا تھا، یعنی کسی تلوار کی طرح، کسی چھری کی طرح۔ ہر 10 قدم کے اوپر
15 سے 20 لکڑی کے وہ نکیلے نیزے لگا دیے گئے اور اس کے بعد ایک حصار کھینچا گیا. اس حصار کے اندر بھی سائڈوں کے اوپر گولائی میں کھدائی کی گئی. کھدائی کے اندر صنوبر کی لکڑیاں اور مٹی کا تیل اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھیں وہ ڈال دی گئیں جو کہ کافی زیادہ تعداد میں تھی. یہ سارا عمل پورا کرتے کرتے ہمیں رات کے 12 بج گئے اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک مٹی کا گھڑا لیا. مٹی کا گھڑا لے کر ہم نے اس مٹی کے گھڑے کو حصار کے باہر رکھ دیا اور اس کے اندر بھی ڈھیر ساری صنوبر کی لکڑیاں، مٹی کا تیل اور کچھ چیزیں اور ڈال دیں. اب یہ سارا کچھ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ لکڑی کے ان نیزوں کے بالکل سامنے کیا تھا جہاں پر ایک ڈائن کی حاضری ہونی تھی. کوئی معمولی بات نہیں تھی ڈائن کو حاضر کرنا. اب دادا استاد نے وہ جو لوٹا منگوایا تھا اس کے اندر پانی تھا اور پانی کو انہوں نے ان لکڑی کے نیزے سے لے کر اپنے حصار کے ارد گرد تک ڈال دیا. کہتے ہیں یہ سارا پروسیس پورا ہوتے ہوتے رات کے پورے 12 بج گئے. رات کے پورے 12 بج گئے اور دادا استاد نے کہا کہ تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر رکنا چاہتے ہو تو خاموشی سے دور جا کر بیٹھ جاؤ، جو کچھ دیکھو گے اس میں عمل دخل مت کرنا. دادا استاد خود اس حصار میں بیٹھ کے اور اپنی پڑھائی شروع کر دی. اور اپنے حصار کے اندر بھی انہوں نے کچھ چیزیں رکھی تھیں جن میں کچھ ایسی وہ لکڑیاں تھیں جن کا صفوف تھا جن کے اوپر انہوں نے پڑھائی کرنی تھی. اب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب انہوں نے جیسے ہی پڑھائی شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ لٹرلی انہوں نے ہمیں بتایا، جنہوں نے یہ منظر دیکھا جو اس ٹائم ان کے شاگرد تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طوفان آیا، اندھو دھند طوفان، جس میں لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، سب کچھ یہ طوفان اڑا کر لے جائے گا، وہاں پر کچھ بھی نہیں بچے گا. اچانک سے طوفان تو تھم گیا لیکن سارا علاقہ مٹی سے بھر گیا، گرد و غبار تھا ہر طرف. اس گرد و غبار کے اندر دادا استاد نے بتایا کہ ان کو اچانک سے ایک عورت نمودار ہوتی ہوئی نظر آئی. ہم نے بھی اس عورت کو دیکھا. عورت اس قدر وحشت ناک تھی کہ بیان سے باہر ہے. اس عورت کے سر کے اوپر بالوں کی جگہ پر سانپ لٹک رہے تھے. چہرہ کالا سیاہ تھا، مانو اتنا خوفناک کہ کوئی عام انسان اس کو دیکھ لے تو وہ زندہ نہ بچ سکے. اور اب وہ دادا استاد کے بالکل سامنے تھی. کہتے ہیں کہ دادا استاد نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو پڑھائی شروع کر دی. پڑھائی پڑھتے پڑھتے اس نے ایک اتنی خوفناک چیخ ماری کہ وہ چیخ گاؤں کے سبھی لوگوں نے سنا ہوگا. چیخ اتنی وحشت ناک تھی کہ ہم لوگوں کے کان ایسے تھے کہ جیسے یا تو پھٹ جائیں گے یا ہم سننے سے محروم ہو جائیں گے. اس چیخ کے بعد دادا استاد کے حصار میں جو کچھ چیزیں پڑی تھیں ان کے اوپر انہوں نے پڑھائی کی اور اس کی پھونک اس ڈائن کی طرف مار دی. گھڑا بالکل ڈائن کے منہ کے آگے پڑا تھا. جیسے ہی انہوں نے اس پڑھائی کی پھونک اپنی ہتھیلی پر ماری اور جو چیز ان کے ہاتھ پہ تھی وہ ڈائن تک پہنچی تو ڈائن ایک خوفناک چیخ کے ساتھ دوبارہ اسی گھڑے کے اندر گری. جیسے ہی گھڑے کے اندر گری تو گھڑے میں خود بخود آگ لگ گئی. یہ سارا پروسیس کرتے کرتے فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں. جیسے ہی دادا استاد نے اپنے حصار سے وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈائن اس گھڑے کے اندر تھی اور اب وہ جل کے راکھ ہو رہی تھی. ہم جو اوپر سے دیکھنے والے تھے جنہوں نے یہ سٹوری بتائی انہوں نے کہا ہم بھی اٹھ کر دادا استاد کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ابھی قریب آنے کی کوشش مت کرنا، ابھی یہ چیز مکمل طریقے سے جلی نہیں ہے. اس کو جلتے جلتے مکمل طور پر فجر کی اذانیں ہو کر تھوڑا سا دن نکل آیا. اب انہوں نے کہا کہ جلدی سے اسی گھڑے کے نیچے ارد گرد زمین کو کھودو. زمین کو کھودا گیا اور کھودنے کے بعد اس گھڑے کو اس زمین کے اندر تہہ میں دفن کر دیا گیا. گاؤں کے باقی بھی سارے لوگ آ گئے. سب لوگ بہت خوش تھے اور دادا استاد کی اس مہارت پر ان کو شاباش دے رہے تھے. دادا استاد نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، ایک خوفناک ڈائن کی حاضری کی ہے. اب تم لوگوں نے اس گاؤں کو تھوڑا پیچھے کی طرف لے جانا ہے، یعنی اس گاؤں کو خالی کر دو، اس راستے کو خالی کر دو اور ادھر آئندہ کبھی بھی مت گزرنا.
گاؤں کے سب لوگوں نے دادا استاد کی بات پر آمین کیا اور ادھر سے اپنی زمینوں کو لے کر پیچھے کی طرف چلے گئے، یعنی ان جگہوں کو چھوڑ دیا، گاؤں کے اس راستے کو چھوڑ دیا اور پلٹ کے دوبارہ اس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک وہ جگہ بنجر اور ویران ہے جہاں پر دادا استاد نے اس ٹائم کی حاضری کی اور اس کو دفنا دیا۔ وہ جگہ انتہائی وحشت ناک اور خوفناک ہے اور اپنے اندر ایک پراسراریت رکھتی ہے۔ یہ کہانی تھی میرے لسنر کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹائم کی حاضری کو معمولی مت سمجھیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کا چلا کیا، ہم نے فلاں چیز کا چلا کیا لیکن ہمارا چلا ادھورا رہ گیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں مکمل ہو گیا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ وقت پہلے ہی وقت تھے جب لوگ اتنی مہارت اور اتنا علم رکھتے تھے۔ اب لوگ صرف پیسہ کھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ اسٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ بالکل ان کا مکمل چلا ہوا جو کہ انہوں نے اس ٹائم کو حاضر بھی کیا اور قید بھی کر دیا۔ ایک اور اسٹوری میرے ساتھ شیئر کیا ہے سیمی سہیل نے جو کہ فیصل آباد میں رہتی ہیں۔ سیمی سہیل کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی اور میرے سسرال والوں کی میرے ہسبینڈ کے ساتھ اتنی بنتی نہیں تھی کیونکہ میری لو میرج ہوئی ہے اور وہ اتنا مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا۔ اس ٹائم میرا ایک بیٹا تھا اور میرے ہسبینڈ جو کہ جہاں پر جاب کرتے تھے اپنی جاب سے واپس آتے تھے، تو جیسے ہی ہم اس گھر میں رہنے لگے، اس گھر میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہم بامشکل ناشتہ کرتے تھے اور ناشتہ کرنے کے بعد کھانا بھی میں گھر پہ نہیں بناتی تھی، میرے ہسبینڈ باہر سے لاتے تھے اور ہم لوگ سو جاتے تھے۔ ایسے ہی کرتے کرتے رات کے 7-8 بجے ہماری جب آنکھ کھلتی تھی تو ہم لوگ دوبارہ کھانا کھاتے تھے، میرے ہسبینڈ صرف باہر سے کھانا لاتے تھے اور وہ سو جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی۔ ہم لوگ اس گھر میں صرف 3 سے 4 گھنٹے جاگتے تھے اور باقی سارا ٹائم سوتے تھے۔ ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی کام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، صرف کھانے کی ہوش تھی اور سونے کی ہوش ہوتی تھی کہ اس ٹائم پر ہم نے سونا ہے۔ ہماری اول پہ تو آنکھ ہی صبح کے 1 بجے کھلتی تھی، دوپہر کے 1 بجے، اور پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے اور دوپہر میں پھر سو جاتے تھے۔ 6-7 بجے اٹھتے تھے، دوبارہ کھانے کی تیاری کرتا تھا میرا خاوند، باہر سے کھانا لاتا تھا اور میں اس ٹائم پر اتنی مشکل سے جاگتی تھی کہ مجھ سے جاگا نہیں جاتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں سوئی رہوں۔ ان سارے کاموں کے بعد ہم لوگ سو جاتے تھے، یعنی پتہ لگا کہ اس گھر کے اندر ایسے جنات تھے جو کہ ہمیں ہر ٹائم سلائے رکھتے تھے کیونکہ وہ آل ٹائم اس گھر میں خود رہتے تھے۔ بہت مشکل سے ہم نے اس گھر سے اپنی جان چھڑوائی اور اس گھر کو چھوڑ کے ہم لوگ کسی اور گھر میں گئے کیونکہ وہ ایک اسیب زدہ گھر تھا جہاں کے جنات ہر ٹائم سلائے رکھتے تھے اور کسی کام کے قابل نہیں رہنے دیتے تھے۔ پھر ہم ایک اور گھر میں گئے اور الحمدللہ وہ گھر ہم نے خرید بھی لیا اور وہ گھر بہت اچھا تھا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میری لسنر کہتی ہیں کہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی اور وہ اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ وہ ہماری کائے پلٹ دیتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ گھر کتنا سیب زدہ ہوگا، اس گھر میں ایسا بھی کچھ ہو سکے گا کہ اس گھر کے جنات آپ کو ہر ٹائم سلائے رکھیں۔ تو یہ اسٹوری تھی میری لسنر کی جو کہ انہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ میرے لسنرز کو کیسے لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پاک اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، والدین کی عزت کریں، ان سے بہت محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ہم لوگوں کے سروں پر سلامت رکھے اور صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔